اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انا حرف تاکید اور ما مائے کاف. یہ ما کیا کرتا ہے جی کہ انا کے عمل کو ختم کر دیتا ہے. انا کا عمل کیا ہے کہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اور یہ انا کے بعد یہ مسالو آ گیا ورنہ مسالہ ہو جاتا اگر صرف انا سے بات کرتے، اور یہ حصر کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال صرف کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ہے ہی پانی جیسی. تو انما بے شک مسلو زمین اڑ گئی تو یہ کیا بن گیا، یہ مضاف بن گیا. مثلو بے شک مثال ہے. اب یہ مضاف ہے تو یہ مثال کی نسبت جڑ گئی کس کے ساتھ، الحیات الدنیا. کل کی آیت میں بھی یہ لفظ آیا تھا الحیات الدنیا. یہ کیا ہے، توصیفی مرکب توصیفی ہے. الحیات دنیا. اب ایک قسم کی جو چاریں شکلیں ہیں حالت کے اعتبار سے یہ دونوں کیا ہے جی، مجرور مجرور. حیاتی ٹھیک ہے جی، دونوں کیا ہیں، مجرور مجرور ہیں. اور جنس کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں، مؤنث ہے. دنیا سمائی ہے اور حیات کے ساتھ گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے. عدد کے اعتبار سے دونوں واحد ہیں کیونکہ گولتا کس چیز کی علامت ہے، اور وسعت کے اعتبار سے دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو دونوں کیا ہیں، معرفہ ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں معرف باللام. حیاتن دنیا، تو یہ حیاتن سے الف لام لگایا، دنیا سے الدنیا الف لام لگایا. معرف باللام یعنی لام کے ساتھ جس اسم کو معرفہ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے جی، تو یہ چاروں شکلوں میں ایک ہی ہے تو یہ کیا ہو گیا، مرکب توصیفی ہو گیا. یعنی دنیاوی زندگی اور مثل مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے تو کا کے کی کا اضافہ ہوگا. دنیاوی زندگی کی مثال تو یہ ہے کا جیسا. یہ حرف تشبیہ ہے. ٹھیک ہے جی، تشبیہ دینے کے لیے جیسا کہ، تو جیسا کہ جیسا ما ان پانی. یعنی دنیا کی مثال دنیا کی دنیاوی زندگی کی مثال تو کیسے ہے، جیسے صرف پانی. پانی کا اب جو ایکشن ہے دنیا کے اندر، ایسے ہی دنیاوی زندگی بھی ہے. کیا کرتی ہے جی، پانی جیسے ہو پانی. انزلناہ، انزلہ اس نے اتارا، ینزلو وہ اتارتا ہے، انزالن. ٹھیک ہے جی، تو انزلہ انزلہ انزلو یہ کون سا سیغہ ہو گیا، 14واں سیغہ ہو گیا. انزلنا انزلنا ہم نے، نا کا کیا مطلب ہے، ہم نے اتارا. اب اس کو کھڑی زبر کے ساتھ بدل دیا گیا. ٹھیک ہے جی، مد انزلناہ، انزلنا ہم نے اتارا، اس کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی. تو فعل کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کیا ہوتی ہے، مفعول ہوتی ہے. وہ اس فعل کا، یعنی کس کو اتارا، اس کو اتارا، ہو اس کو اتارا. تو یہ ضمیر قریب ترین اسم کی طرف پلٹے گی. یہ کیا ہے، ما ان پانی. یعنی ہم نے اس کو اتارا ہے، پانی کو. کہاں سے اتارا ہے جی، من
سے، حرف جر جر، یہ حرف جر آ گیا، جیسے کاف جو تھا حرف تشبیہ، یہ بھی حرف جر ہے، اس نے ماں کو کیا کر دیا تھا؟ مجرور کا مائن۔ ایسے ہی اور جو مجرور ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ آگے۔ تو من حرف جر ہے، من السماء، آگے ملانے کے لیے زبر، من السماء، یہ مجرور کیوں ہوا؟ حرف جر کی وجہ سے، آسمان سے۔ تو یہ پانی ہم نے اتارا ہے من السماء، آسمان سے، یعنی پانی زمین کے اندر بھی جو موجود ہے وہ کہاں سے اترا ہے؟ آسمان سے ہی اترا ہے۔ یہ زمین کے اندر والا پانی بھی آسمان سے ہی ہے۔ اگر بارشیں بند ہو جائیں تو زمین کے اندر کا پانی بھی، سرطاروں بھی صحیح کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، بے شک بے شک۔ فاختلط، فا کا مطلب کیا ہے؟ بس، یعنی پھر وہ جو بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اختلط یختلط اختلاطا، مادہ تو آپ کو نظر آ گیا ہوگا، کیا ہے؟ لام اور تو خلط ملط کرنا آپ نے سنا؟ خلط کیا مطلب؟ گڈ مڈ کرنا، ٹھیک ہے جی، گڈ مڈ کر دینا، رلا ملا دینا، یعنی ہمارا جملہ سے مکس اپ کر دینا۔ ایک ہے خلط یخلط، کسی چیز کا گڑ مڈ کر دینا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو مکس اپ کر دینا، گڑ مڈ کر دینا، یہ ثلاثی مجرد سے ہے۔ ایک ہے باب مفعل سے بھی یہ آتا ہے، قرآن حکیم میں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ خالط یخالط، دو اس کے ہیں، ایک مخالطن اور ایک خلاطن۔ یہ باب مفعلہ سے ہے، تو بہم مل جل جانا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جانا۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ وہ جو یتیموں کے ساتھ آدمی کو یتیم رہتے ہیں، تو ان تو خالطو، اگر تم مل جل کے رہو تو فاخوانکم، پھر وہ تمہارے کھا پی کے گزارا کرے گا۔ اختلاطاً، یہ باب افتعال سے ہے، اس میں ہو جاتا ہے ایک اہتمام کا، شدت کا مفہوم آ جائے گا اس کے اندر، خوب کا مفہوم آ جائے، کوئی چیز خوب۔ تو جیسے یہ خلطہ سے تھا گڑ مڈ ہو جانا، تو باب افتعال سے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا خوب مل جل جانا، خوب مل جل جانا، یعنی اچھے، زیادہ مکس اپ ہونا، یا اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو مکس اپ اس چیز کا ہو جانا، تو یہ سارے مفہوم آ جائیں گے۔ تو فاختلط، تو خوب مل جل گئی، بھی بازے بھی ساتھ ہی، اس کے ساتھ ہی، اس کی مثال کیا جی؟ پانی، اس پانی کے بسبب اس پانی کے خوب مکس ہو کر پیدا ہو گئی، کیا چیز جی؟ مکس ہو گئی، خوب مل جل کر، یعنی ہر بوٹی دنیا کی جو تھی، اب اس کا اختلاط کا جو فائل ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ خوب مل جل گئی، کیا چیز؟ فائل کیا جی؟ نباتو، نبات کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، پیداوار، زمین کی جو پیداوار ہے اس کو کہتے ہیں نباتات۔ جڑی بوٹی بھی، فصل بھی نباتات میں ہی آتے ہیں نا، جو آپ فصل کاشت کرتے ہیں وہ بھی نباتات میں۔ اب پانی آیا تو پانی کی وجہ سے ہر نباتات پیدا ہو گئی،
اب آپ دیکھتے ہیں پانی شانی ختم ہو گئی، نہیں بارش نہیں ہو رہی تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی، زمین خشک کی خشک، زرد کی زرد پڑی ہوئی. تو نبات الاردی، اب نباتن نہیں ہے، نباتو ہے، تو یہ کیا بنا جی؟ یہ مضاف بن گیا. اردی نہیں اردو، ہاں بات اردو. وہ ساری جی جی غلط ٹھیک ہو غلط. نبات الاردی، جی تو نبات یہ ہو گیا پیداوار. کس چیز کی پیداوار جی؟ الاردی، زمین کی پیداوار. یہ کی کہاں سے ہے؟ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے. تو زمین کی جو پیداوار تھی وہ خوب گھل مل کر خوب ہر جڑی بوٹی نکلی اور آپس میں مکس اپ ہو گئی. اتنی زیادہ اس پانی کی وجہ سے ہر شے نکلی. تو انسانی زندگی کی مثال پانی کی ہے جسے ہم نے نازل کیا، اور اس کے نازل ہوتے ہی آسمان سے نازل ہوئی. تو انسانی روح کہاں سے آئی؟ آسمان سے ہی آئی. وہ کدھر آ کے اتری؟ نا جی اس جسم میں اتری نا. یہ جسم ہمارے لیے ایک زمین ہے، اس میں روح آئی تو یہ زندہ ہو، حرکت کرنے لگا. اس کی ہر حرکت، ہر ایک چیز جو ہے وہ جیسے زمین نکل آئی نا، اس کی نباتات، ایسے یہ بھی نکل کے آ گئے دنیا کے اندر، اپنا ہر کام کرتا جا رہا ہے. تو یہ انسانی روح جو ہے، انسانی زندگی کی بیس کیا ہے؟ روح ہے نا. جب تک جسم میں روح اور جان ہوتی ہے بندہ چلتا پھرتا رہتا ہے، تو جب روح نکل گئی تو بندہ ختم. وہ سر یاد ہے پرانی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے. ہاں جی بالکل. مما، من سے ما موصولہ، جو کچھ، یعنی جس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مما، جس میں سے، یأکلو، حمزہ کاف لام، اکلا یأکلو، کھانا. ٹھیک ہے جی. تو یأکلو، یأکلانی، یأکلونا. تو یأکلو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا فعل مضارع. یا کا مطلب کیا ہے؟ وہ فعل مضارع آ گیا. یا وہ، یأکلو کھاتے ہیں، اکلا یأکلو وہ کھاتے ہیں. اب وہ کھاتے ہیں، وہ جو ہے پہلا صیغہ، پہلے صیغے کا جو فاعل ہے وہ اسم زائد کی صورت میں سامنے آ گیا. فاعل آگے سامنے کہ نہیں آئے؟ آگے. الناس والانعام، دو فاعل ہیں اس کے حالت رفع میں. کون کھاتے ہیں جی؟ الناس، لوگ کھاتے ہیں. اور الانعام، مویشی کھاتے ہیں. یعنی وہ جو آسمان سے بارش پیدا ہوتی ہے اس میں سے جو نباتات پیدا ہوتی ہے اس کو انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں. جیسا کہ ساگ، جی جیسا کہ ساگ ہو گیا، ہر چیز جی، گندم وغیرہ. بالکل. وہ مہمان گیا تو ایک دن ساگ، دوسرے دن ساگ، تیسرے دن ساگ، چوتھے دن جب ساگ پکایا تو اس نے کہا جی اپنے میزبانوں سے کہ بھائی کھیت مجھے خود ہی دکھا، میں جا کے خود ہی کھا لوں گا. آپ وہاں سے لاتے ہیں پکا کے دیتے ہیں، خود ہی مجھے بتا دو. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، حتی یہاں تک کہ، اذا جب. اب یہ اذا کیا کرے گا جی؟ مضارع. یہ فعل ماضی کا ترجمہ مضارع میں کنورٹ کر دے گا. اخذ، حمزہ، خا اور زا. اخذ یاخذ، پکڑنا، اختیار کرنا. ٹھیک ہے جی. آخذ یؤاخذ، مؤاخذہ، ایک دوسرے کو یا بڑے تمام سے کسی کو گرفت میں لے لینا. تو اخذ پکڑنا، اور اخذ اس نے پکڑا،
اور اخذا ان دو نے پکڑا، اخذو سب سب نے پکڑا، اور اخذت اس عورت نے اس مؤنث نے پکڑا. اب مؤنث ہے نا، اس نے پکڑا. اب اس کا فائل ہے کہیں پہ؟ جی ہاں. اردو حالت رفع میں آ گیا، پیش آ گئی اس کے اوپر. کس نے پکڑا جی؟ زمین. زمین نے پکڑا. اردو. حتی اذا پکڑا، پکڑتی ہے. جب زمین پکڑتی ہے، یہ پکڑا سے پکڑتی کیسے کر دیا جی؟ یہ اذا کی وجہ سے یہ مضارع میں کنورٹ ہو گیا ترجمہ، یعنی کہ پکڑتی ہے. اب یہ اخذا فعل ہو گیا اور اردو پیش ہونے کی وجہ سے فاعل ہو گیا، اور اب اس کا فاعل آ رہا ہے، یہ نصب میں آئے گا زخرفا. انگریزی کا کیا محاورہ ہے جی؟ آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. از ناٹ گولڈ. کیا سر؟ اور چمکتی چیز. نہیں یہ کیا لفظ ہے؟ آل دیٹ گلٹرز، ہر چمکتی ہوئی جو چیز ہے نا جی، ہر. اس پر پڑھا تھا مجھے GLITTERS گلٹرز. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. سونا نہیں ہوتی. تو یہ جو چمکتی ہوئی زیور جو ہے نا، جیولری، گولڈ، یہ کیا ہے؟ چمکنا. یعنی زخرف کہہ لیں، جیسے ایک دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو زیور شیور پہنا کے تو اس کو سجا دیا جاتا ہے. سجاوٹ کو بھی، آرائش کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح لفظ یہ راشی. تو زخرفن تھا تو یہ فا بن گیا. فا اس لیے بنا کہ یہ اب مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو زخرف یو آرائش پکڑ دے. کس کی آرائش؟ ہا. اب ہا ضمیر پلٹے گی قریب ترین اسم زمین کی طرف، اپنی، اس کی، یعنی کہ ترجمہ دو گا نا اس کی. لیکن وہ ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ جب زمین اپنا زیور، اپنی آرائش پکڑ لیتی ہے، یعنی کہ خوبصورت ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والا آدمی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، بڑی خوبصورتی اختیار کر جاتی ہے زمین. وا اور الزینت، زانا زینن، کسی چیز کو خوبصورت مزین کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ تو باب ضرب سے ہو گیا. اسی طریقے سے باب تفعیل سے یہ آیا ہے. زینا یزین تزیینا، کسی چیز کو خوب مزین کرنا. اور ایک اس کا یعنی کہ حصہ جو ہے نا، مثلا مسجد کو اگر آپ کا ڈیکوریٹ کرنا ہے، اسی مسجد کو، تو آپ اس کا ایک حصہ دیکھیں گے. اچھا جی، آپ اس کی الماری کو کرنا ہے، آپ پنکھوں کو کیسے کریں، ستون کیسے کریں جی، دروازوں کو ایک حصے کو کر دیں. اس کو کہتے ہیں زینا یزین، خوب کسی چیز کو مزین کرنا. اب یہ جو ہے نا اس زینت، یہ باب تفاعل سے آیا ہے. تفاعل، یہ خود کسی چیز کا مزین ہو جانا، آرائش خود پکڑنا. لیکن اس کے اندر ایک وقت لگنا. جیسے قرآن آپ پڑھتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو قرآن کا جو علم حاصل کرے، تفاعل کے اندر ایک وقت لگتا. ہر کام کا ایک وقت ہے، محنت لگتی ہے، مشقت کا مفہوم اس کے اندر آ جاتا ہے. تو باب تفاعل سے جب یہ آیا نا، تو یہ بن گیا جی تزین یتزین تزینا. لیکن اس کا ایک اور استعمال بھی قرآن حکیم میں جو یہاں پہ آ گیا ہے. اب یہ تے کو زے کے اندر اس زے میں ضم کر دیا گیا. تو یہ ایک زے تھی، تو یہ تے جو ہے نا تفاعل کی تے، یہ بھی زے بن گئی. الزینا، الزینا یزینو. اب یہ الزینا، تزینا اور الزینا، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں.
استعمال دونوں ہوتے ہیں. تو الزینہ وہ مزین ہوا، یعنی وہ مزین ہوا یعنی وہ آراستہ ہوا، وہ خوبصورت ہوا. اور الزینت تے آ گئی مؤنث کی تو وہ خوبصورت ہوئی. ہو گئی. اور اب یہ اذا آ رہا ہے پیچھے تو الزینت کا مطلب ہو گیا کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ آراستہ ہوتی ہے، وہ آراستہ ہو جاتی ہے. جب زمین اپنے زیور کو یعنی زمین کا زیور کیا ہے؟ سبزہ. جب وہ سبزے کو اس گرینری کو اختیار کرتی ہے تو وہ الزینت وہ انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے زمین. تو جب وہ خوبصورت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. وَظَنَّ اور ظن ظن کیا مطلب بتایا تھا جی اس کا؟ ظن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامات سے حواس کے ذریعے علامات کو دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن. اس کی دو شکلیں ہیں. ایک جس کی طرف تھوڑا سا یہ کیفیت زیادہ چلی جائے، غالب ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمان. اور یعنی علامتیں جس کی طرف چلی جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمان. اور جس کی طرف علامتیں نہ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے درمیانی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شک. وَالظَّنَّ لیکن اس کے ظنہ کے ساتھ اگر اس کے آگے آ جائے انا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ جو علامات اس طرف چلی گئی ہیں کہ گمان غالب کی کیفیت پیدا ہوگی. وَظَنَّ أَنَّ آگے انا آ گیا تو ظن اس نے گمان کیا. اب کس نے گمان کیا؟ ظن پہلا صیغہ ہے ماضی کا، ظنا ظنا ظنو ظنت ظنتا. اب یہ یہاں پہ آئے تو پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. جی اہلو. یہ اہلن نہیں ہے، اہلو آ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے والے. مثلا اہل البیت گھر والے، اہل القریہ بستی والے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے والے. اہلو ہا کا کیا مطلب ہے جی؟ زمین. وہ جو زمین والے ہیں جن کی وہ زمین ہے، جنہوں نے کاشت کی ہوئی ہے یا جن کی بھی ہے جو مالک ہے زمین کے، تو اس زمین والے جو ہیں اہلوہا انہوں نے گمان کرنے والا کون ہے جی؟ اہلو فاعل کی شکل میں حالت رفع میں آ گیا. انہوں نے زمین والوں نے گمان کیا. ظن اہلوہا انہم کہ بے شک وہ انہم وہ سب کہ بے شک وہ قادرون قادر کس کو کہتے ہیں جی؟ قدرت رکھنے والا. ہاں جی، یہ قدرت رکھنے والا. یعنی کیپیبل ٹو ڈو کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، وہ قادر ہیں اس چیز پہ، یعنی وہ کنٹرول کر لیں گے اس کو. تو قادر اور نون
جمع کا صیغہ، وہ قدرت رکھنے والے، وہ قدرت رکھتے ہیں علیہا، علا کا مطلب پر، اور ہا اس پر، کس پر جی؟ زمین پر، اس کی زینت پر، اس کی آرائش پر، اس کی فصلوں پر، فصل پر وہ قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جب علامتیں پوری ہو گئی، فصل پک گئی اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب وہ کاٹنے کے لیے بالکل تیار ہے، جو بھی کرنے کے لیے، تو ان کو گمان غالب ہو گیا، اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب تو قابو میں، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تو ہم اس کو کاشت کر لیں گے، اس کو یعنی کہ کلٹیویٹ ہارویسٹ کر لیں گے اس چیز کو۔ پھر کیا ہوا جی؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہا حصیدا۔ اتاہا، اتا یاتی، اتا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو اتا وہ آیا، وہ آیا۔ اس کا فائل آپ کو نظر آ رہا ہے آگے، امرنا، چلے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہا اتا فعل ہے اور ہا اس کے ساتھ ضمیر کس چیز کی بن گئی؟ مفعول۔ ہا اس پر، یعنی اس زمین پر، تو وہ آیا اس پر، وہ کیا آیا جی؟ امرنا، امرن، امر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امرن، ہمارا حکم، ہمارا فیصلہ، فیصلہ حکم۔ امرن تھا تو امرو بن گیا، تو یہ فیصلہ کس کا ہوا؟ نہ ہمارا فیصلہ، یعنی فیصلے کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی؟ اللہ کے ساتھ۔ وَأَتَاهَا أَمْرُنَا، تو پھر اس فصل پر، اس زمین پر، اس کی جو زینت تھی یا اس کی فصلیں تھی، اس پر آ گیا ہمارا فیصلہ۔ یہاں امر سے مراد کیا ہے؟ ہمارا عذاب۔ اچھا، آ گیا نہیں، اذا سے بات چلی تھی تو آ جاتا ہے، یعنی یہ ایک سنت ہے، یعنی جب وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم ہی قادر ہیں، حالانکہ قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت میں آخر فصل کاٹ کے گھر میں لا کے رکھ کے بھی بندہ کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ کا شکر نہیں، ہماری طاقت، ہماری مشینری، یہ وہ ہم نے کیا، ساری محنت ہماری، اللہ کہاں سے آ گیا، تو پھر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کب آتی ہے جی؟ لیلاً، رات کو، او یا نہاراً، دن۔ اللہ کا فیصلہ دن کو بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے۔ فجعلناہا، فا بس، پھر جعلنا، جعلا، جعلنا، ہم نے بنایا، جین عین لام، تو ہم بنا دیتے ہیں۔ بنا دیتے کیسے آیا؟ اذا کی وجہ سے، وہ جو جملہ شروع سے چلا ہے، تو ہم بنا دیتے ہیں جعلنا ہا، اس کو، اس زمین کو، اس کی آرائش کو، اس کی فصل کو، حسیدن۔ حسیدن کیا کہتے ہیں؟ حسید بیسیکلی کہتے ہیں جی ہارویسٹ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آتو، دو، حقہ، حقہ، اس زمین کا حق، اس کی فصل کا حق، یوم حصادہ، اسی دن عشر دو، یا اسی دن عشر کو نکال کے علیحدہ کر لو جس دن تم زمین کو کاٹتے ہو، اس ہارویسٹ کرتے ہو، جب فصل کاٹ کے لے آتے ہو اسی وقت ہی علیحدہ کر کے غریبوں کو دے دو۔ تو حسیدن، تو ہم کر دیتے ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہا سواد اور دال، ٹکڑے کر دیتے ہیں، یعنی ہم اس کو بھوسا بنا دیتے ہیں، کسی فائدے کا نہیں رہتا۔ اتاہا امرنا لیلا نہارا فجعلناہا حصیدا، ہم اس کو ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو انہوں نے کاٹ کے، اس کا گندم جب کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد کھیت میں جاؤ تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اڑی ہوتی ہے ساری کی ساری۔ تو ایک کسان خود کاٹتا ہے، اس کا بیج گھر لے جاتا ہے، ایک اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، ایک کسان اس کو گھر لے کے نہیں جا سکتا۔
کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. کأن جیسا انا کأنا، یہ کأنا تھا اس کو کر دیا انہوں نے مخفف کر دیا، یعنی کہ اس کی جو تشدید تھی شدت ختم کر دی. کأن کا حرف تشبیہ ہے، ان جو ہے یہ جیسے کہ، تو جس طرح جیسے کہ لم نہیں. اب لم کیا کرتا ہے جی؟ لم بھی نصب، لم جیسے اذا ماضی کو مضارع میں لے آتا ہے، ایسے ہی لم مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، تاکید پیدا کر دیتا ہے. اور دوسری بات کیا ہے جی؟ نصب دیتا ہے، نصب نہیں دیتا، یہ مجزوم کر دیتا ہے. آخری حرف کی جو حرکت ہے یا آخری جو حرف ہے اس کو اڑا دیتا ہے. اب یہ کیا جی؟ غین نون یا، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ ہے غنی یا یغنا. ٹھیک ہے جی. غنی یا یغنا کا مطلب ہے بے پرواہ. غنی یا یغنا یعنی کہ ایسا ہونا، ایسی جگہ پہ ہونا کہ باقی جگہوں سے بندہ بے پرواہ ہو جائے. یعنی غنی المکان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی جگہ موجود ہونا، یعنی موجود ہونے میں مفہوم یہ ہے کسی ایک ایسی جگہ پہ موجود ہونا کہ باقی جگہوں سے بندہ بے پرواہ ہو جائے. جیسے اس کا اپنا مکان ہے، یا گاؤں میں آپ کا اپنا مکان ہے تو آپ وہاں پہ موجود ہیں اس مکان کے اندر، تو آپ کو باقی گاؤں کی کسی مکان کی یا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. جیسے ایک آدمی کا اپنا مکان ہو جائے، شہر میں ہو دیہات میں ہو، تو اسے باقی مکان کی یا کہیں رہنے کی یا ٹھہرنے کی کوئی پرواہ رہے گی نہیں. تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو غنی یغنا موجود ہونا. اب یہ مؤنث میں آ رہا ہے تو اس کا یغنا سے تغنا. اب لم آ گیا تو لم نے کیا کیا؟ لم نے اس آخری یہ کو اڑا دیا، تو یہ بچ گیا تغنا. وہ چھوٹی یہ تھی نا اس کے آگے، تو وہ لم نے اڑا دی، تو یہ پیچھے کیا بچ گیا؟ تغنا. کأن لم تغنا جیسے موجود ہی نہ تھی. ماضی میں ترجمہ کر دیا نا. کأن لم تغنا جیسے موجود ہی نہیں تھی بالامس. امس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یسٹرڈے. جیسے غدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل. ٹمارو. غدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹمارو. امس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یسٹرڈے، پچھلے دن. یعنی جیسے پچھلے دن وہ موجود تھی ہی نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو وہاں سے وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھی. کذالک، پھر یہ کاف حرف تشبیہ، ذالک جس طرح کے. اب یہ کذالک، ذالک اس میں اشارہ ہے، تو اشارہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے کذالک کا جس طرح کذالک. تو ذالک اس میں اشارہ ہے تو کر دیں گے اسی طرح نفصل، فصل یفصل، فے سواد اور لام. فصل کہتے ہیں فاصلہ کر کے کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا. ٹھیک ہے جی. اب وقت تھوڑا کم ہو گیا تو اگلی دفعہ کہیں بھی اللہ سایہ تو انشاءاللہ کر دیں گے. اب یہ باب تفعیل سے آ گیا. ٹھیک ہے جی. فصل یفصل تفصیلا، کسی چیز کی تفصیل بیان کرنا، کھول کے بیان کرنا. تو نفصل، نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم. فصل، ہم اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. کس کو؟ الآیاتی. اب یہ کھول کے بیان کرنا فعل ہے، اور نحنو یعنی کہ ہم اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. اور مفعول کیا ہے؟ الآیاتی، آیات کو. یعنی ہم اس طریقے سے مثالیں دے کر کھول کے بعد بیان کرتے ہیں
لقوم، دیکھیں انسانی زندگی کی مثال کیوں دی؟ ایک دفعہ ایک نسل آتی ہے دنیا کے اندر، وہ رہتی ہے پھلتی پھولتی ہے، جوان ہوتی ہے، طاقت آتی ہے اس کے اندر، اور وہ بڑی، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہم ہی ہم ہیں۔ جب وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تو ایک دم اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا حکم موت آتی ہے، بڑے بڑے گبر قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے، پھر ایک نئی قوم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ان کے بچے جوان ہوتے ہیں، پھر وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم ہی ہم ہیں اس دنیا میں، اور ہم سے آگے کوئی تھا اور نہ آئندہ ہوگا، اللہ انہیں بھی لے جاتا ہے اور آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم، لام تعلیل کے لیے، قوم لوگوں کے لیے، لام تعلیل حرف جر تھا، اس نے قوم کو مجرور کر دیا، ایک ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیات کھول کے بیان کرتے ہیں، یتفکرون، تفکر یہ پھر باب تفاعل سے آ گیا، یعنی خود غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے جی، تفکرا یتفکرو وہ غور و فکر کرتا ہے، اور یتفکرون وہ سب غور و فکر کرے، غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کرنے، ایسے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیات کھول کے بیان کرتے ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی جو ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں نا، کہ اس سے کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے، ہم ان کے لیے بیان کر رہے ہیں یہ آیات، جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے ان کے لیے تو نہیں کر رہے، جنہوں نے سوچنا ہی نہیں ہے، یہ ان کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن انہی کے لیے نازل ہوا ہے کہ جو سوچ سمجھ کے اس پر غور و فکر کریں کہ اسی نتیجے پہ پہنچیں۔ آج ہم بھی فصل پکنے والی، ہماری فصل بھی اب وہ جو عین سبزہ تھا اس سے ہم آگے نکل گئے، اب ہمارے بچے وہ اٹھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 10 سال 15 کے بعد وہ سمجھ رہے ہوں کہ دنیا میں اس وقت ہم ہی ہم ہیں، اور ہم پھٹے نکال دیں گے اور جناب لاشیں گرا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر ایک دن آئے گا کہ ان کا بھی معاملہ پھر آگے ان کی نسل کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ دنیاوی زندگی کی مثال یہ ہے، پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وآيتهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى